ایک شہر میں ایک مست بابا جی آ گئے اور آتے ہی حکم انہوں نے صادر کیا کہ ایک بہت بڑی دیگ لاؤ۔ دیگ لائی گئی تو وہ بولا اس دیگ کے لائق ایک چولہا بنایا جائے۔ وہ دیگ لانے کے بعد اس کے لائق ایک چولہا بنایا گیا تو مست بابا نے حکم دیا کہ دیگ میں پانی بھر دو، اوپر ڈھکنا لگا دو اور اسے چولہے پر رکھ دو۔ اگلی صبح انہوں نے دیگ کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ پلاؤ سے بھری ہوئی ہے۔ سارے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ حاجت مند آئیں، بھوک اور افلاس والے لوگ آئے۔ سارا شہر دیگ پر ٹوٹ پڑا اور مستحق لوگوں کو تھالیاں بھر بھر کر دی جانے لگیں۔ اس پر شہر میں مست بابا کی دھوم مچ گئی۔ برتاوے تھالیاں بھر بھر کر لوگوں کو بانٹتے، مگر دیگ جوں کی توں رہتی تھی۔ اور حاجت مندوں میں ایک فقیر بھی تھا۔ وہ خالی ہاتھ آتا اور سارا دن کھڑا تماشا دیکھتا رہتا تھا۔ برتاوے کہتے وہ سارا دن یہاں کھڑا رہتا ہے اور کھانا بھی نہیں لیتا، بٹر بٹر دیکھتا رہتا ہے مگر کھاتا پیتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات مست بابا سے کی۔ اس نے کہا اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ وہ فقیر کو مست بابا کے پاس لے گئے۔ مست بابا نے پوچھا میاں کیا بات ہے کہ تو سارا دن دیگ کے سامنے کھڑا رہتا ہے لیکن دیگ کے چاول نہیں کھاتا؟ تو فقیر بولا میں یہاں چاول کھانے نہیں آتا اور نہ ہی اس دیگ کو دیکھنے آتا ہوں جو سدا بھری رہتی ہے۔ مست بابا نے پوچھا تو پھر تو یہاں کیوں آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ تو فقیر بولا میں تو تیری زیارت کرنے آتا ہوں، تو جو اس شہر کا رب بنا ہوا ہے اور لوگوں میں جو رزق تقسیم کر رہا ہے۔ بابا کا چہرہ بھیانک ہو گیا اور وہ چلا کر بولا دیگ کو انڈیل دو اور چولہے پر پانی ڈال دو۔ یہ کہہ کر مست بابا نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور شہر سے باہر نکل گیا۔ پاکستانی دیگ، میرے کئی دوست کہتے ہیں یہ کہانی تو نے خود سے گھڑی ہے۔ یہ پاکستان کی کہانی ہے، لوگ اس کو کھا رہے ہیں۔ ایک مست بابا چلا جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، آتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو اگلا آ جاتا ہے۔ اس ملک کو کھا کھا کر بھی ان کی پوری نہیں پڑ رہی ہے، لیکن یہ دیگ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ دیگ بابا جی نے چڑھائی تھی اور یہ خود رب جلیل نے چڑھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت تا قیامت رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔